बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन, मैं हूँ फरजाना सिद्दीक और आप देख रहे हैं प्रोग्राम खबर क्या है। प्रोग्राम में बनेंगे हम आपकी आवाज़ और आवाज़ उठाएंगे उन तमाम मसाइल पर जिनको देखने के लिए अहले इक़्तिदार के पास वक्त ही मौजूद नहीं है। हुकाम बाला की तरफ से नज़रअंदाज कर दिए जाने वाले मसाइल, चाहे वो इलाकाई हों, सियासी हों या फिर इंतज़ामी, उन सबको प्रोग्राम में ज़ेरे बहस लाया जाएगा ताकि उन पर नोटिस हो और मसाइल का हल निकले। लाएंगे आपके सामने हर उस खबर को जिसे छुपाने की कोशिश की जाती है, हर उस सच को जिसको जानना आपका हक है। नाज़रीन, आज हमारे साथ पैनल पर मौजूद होंगे मुमताज़ बंगिश, ब्यूरो चीफ पेशावर हैं, और इसके साथ साथ फ़हीम अमीन जो लाहौर से हमें ज्वाइन करेंगे, और इसके साथ साथ ज़हीर अब्बास आज हमारे साथ पैनल पर मौजूद हैं मुल्तान से। आप सबको वेलकम टू द शो। नाज़रीन, सबसे पहले बात करेंगे खैबर पख्तूनख्वा की, जहाँ अस्पतालों में दिल के मरीजों को मुश्किलात का सामना है। छोटे अस्पताल तो दूर की बात, बड़े अस्पतालों में भी जिंदगी बचाने वाले ज़रूरी आलात ही मौजूद नहीं हैं, जिसकी वजह से इमरजेंसी में आए मरीज रुल रहे हैं। इस नाअहली का जिम्मेदार कौन है, इस पर बात करेंगे हम मुमताज़ बंगिश से। मुमताज़ बंगिश, बताइए आखिर ये जो नाअहली की जा रही है इसका जिम्मेदार कौन है? जी बिल्कुल फरजाना, पहले तो मैं ये बता दूं कि ये जो मसला है ये बड़ा संगीन है। संगीन इसलिए भी है कि ये ज़िंदगी और मौत का मसला है। कोई मरीज़ अगर दिल का आर्जा उसे लाक हो और वो हयाताबाद मेडिकल कॉम्प्लेक्स पहुंचता है तो उसका जब मुआयना किया जाता है और कार्डियोलॉजिस्ट की जानिब से जब ये उससे बता दिया जाता है कि चूंकि उसका हार्ट जो दिल जो है वो ब्लॉक है और इसका वाहिद हल ये है कि वो इसको जो एक डिवाइस है जिसको पेस मेकर कहते हैं वो लगाने की ज़रूरत है, तो उस वक्त उसकी हालत गैर हो जाती है जब उससे ये कहा जाता है कि इस डिवाइस की लगाने के लिए उसे अस्पताल में कोई 3,05,000 और या फिर 4,05,000 रुपए जमा कराने की ज़रूरत है। अब मसला ये है कि जो आम मरीज़ है, जो सफ़ेदपोश आदमी है, ज़ाहिर है वो ये रकम तो बर्दाश्त नहीं कर सकता, तो अब वो इस कशमकश में होता है कि अगर ये आला उसे लग जाए तो उसकी ज़िंदगी बच जाती है, और अगर आला ना लगे तो डॉक्टरों का कहना यह है कि उसकी ज़िंदगी की उसका कोई चांस नहीं है। ये वाहिद एक ऐसा आला है पेसमेकर के इब्तिदाई तौर पर जब वो अस्पताल पहुंचता है तो उसे एक टेम्परेरी पेसमेकर लगा दिया जाता है, उसके फौरन बाद उसे एक परमानेंट पेसमेकर की ज़रूरत होती है। लेकिन जो यहाँ पे मसला दरपेश है वो ये है कि माजी में सेहत इंसाफ कार्ड के तहत जो प्रोविजन दी गई थी वो इस आली की जो कीमत थी, जो सिंगल चेम्बर का जो पेसमेकर है वो 2,50,000 या 2.5 लाख रुपए में उसकी पेमेंट होती थी जो इंश्योरेंस कंपनी है उसको, और अब मार्केट में उसकी असल कीमत जो है वो 3,05,000 तक पहुंच चुकी है। इसी तरह जो डबल चैम्बर का पेस मेकर है उसकी जो सेहत इंसाफ कार्ड के तहत जो इंश्योरेंस कंपनी को पेमेंट की जाती है वो 3.5 लाख रुपए है। अच्छा। लेकिन इस आली की कीमत 4,05,000 रुपए है। अब इंश्योरेंस कंपनी का कहना यह है कि वो जाहिर है वो तो नुकसान नहीं कर सकते, जो आला जो ये खरीदते हैं वो मार्केट ही से खरीदते हैं, और मार्केट में अगर इस वैल्यू से हर आले पे उनको 45,000 रुपए की जायद रकम अदा करनी पड़ जाए तो जाहिर है ये तो उनके लिए नुकसान है। उन्होंने बाकायदा तौर पे अस्पताल को और हुकूमत को इस बारे में आगाह कर दिया है, और उसके बाद फिर अस्पताल इंतजामिया की जानिब से हुकूमत की नोटिस में भी ये बात लाई गई, उस पर कमेटियां बनती जा रही हैं, ताहाल ये मसला हल नहीं हुआ। जो माहिरीन सेहत हैं, जो कार्डियोलॉजिस्ट हैं, उनका कहना यह है कि जो मरीज़ आता है और उसको इस पेस मेकर की ज़रूरत हो और ये उसे ना लगे तो जाहिर है उसकी मौत ही वाक़या हो जाती है। उसके लिए कोई और ऐसा तरीका नहीं है कि जिसकी वजह से उसकी ज़िंदगी को बचाया जा सके। तो अच्छा मुमताज़, जिंदगी और मौत का मसला इतना ज़रूरी एक जो है वो आला हो और उसी के हवाले से जो है नाअहली बरती जाए, तो अगर ये तमाम सूरत हाल है तो फिर उस मरीज़ का जो है वो पुरसाने हाल कौन होगा? ना जो है गवर्नमेंट के अस्पतालों में है और ना ही जो है सरकारी वो निजी अस्पतालों के अंदर ये जो है सहूलत मौजूद है। मसला ये है फरजाना कि ये अभी हैदराबाद मेडिकल कॉम्प्लेक्स का मसला है, जो सबसे बड़े अस्पताल हैं यहाँ पे इलारिश हैं और दीगर KTH हैं, वहाँ पे भी ये मसाइल है। लेकिन वहाँ पे चूंकि ये जो पेसमेकर्स हैं, ये जो डिवाइसेस हैं, ये पहले से खरीदे गए हैं। अब एक वक्त आएगा, 1 महीना, 2 महीने, 3 महीने, 4 महीने या 1 साल बाद, तो हम यूं फर्ज कर लेते हैं कि शायद 1 साल बाद वो जब पुराने हालात खत्म हो जाएं, मजीद ये जब खरीदेंगे तो जाहिर यही मसला दरपेश होगा
تو جب کسی اسپتال میں صحت کارڈ پر یہ سہولت دستیاب نہیں ہوگی تو ظاہر ہے غریب مریض جس کے پاس کھانے کے لیے کچھ نہ ہو وہ 3 لاکھ اور 4 لاکھ میں کیسے یہ ڈیوائس خرید سکتا ہے؟ اگر صحت انصاف کارڈ نے ایک سہولت دینی ہی ہے تو ظاہر ہے پھر اس کو یا تو ریوائز کر دیں یا انشورنس کمپنی کے ساتھ یہ بات نیگوشیٹ کر دیں کہ یہ قیمت ہے اور ہم یہ پیمنٹ کرنا چاہتے ہیں اور اگلی اس میں یہ اس کو مزید انہانس کیا جائے گا اور یا پھر اسی قیمت پر وہ اکتفا کر لیں. اب جو رول رہے ہیں وہ صرف مریض رول رہے ہیں, کسی کو پرواہ نہیں ہے. ظاہر ہے ڈاکٹر تو اپنی جیب سے وہ دے نہیں سکتا, ایڈمنسٹریشن نے حکومت کو یہ بات بتائی ہوئی ہے. اور عجیب بات یہ ہے کہ ایک اور چیز جو ہائی لائٹ ہوئی تھی وہ اس کی کوالٹی کے حوالے سے بھی تھی. ایک طرف تو اس کا جو ہے بہت کمی ہے پیس میکر کی, لیکن دوسری جانب جو پیس میکر آئے تھے ان کی کوالٹی کے اوپر بھی بہت ایشوز آ رہے تھے. کوالٹی کا مسئلہ وہ ایشو کچھ اور ہے. اصل میں سب سے پہلے اویلیبلٹی ہے. جب تک کہ پیس میکر کی اویلیبلٹی نہ ہو تب تک مریض کی جان نہیں بچائی جا سکتی. تو سب سے جو سیویئر مسئلہ ہے اس وقت جو درپیش ہے حیات آباد میڈیکل کمپلیکس میں وہ یہ ہے کہ یہ آلات دستیاب ہی نہیں ہے. مریض ایسے ہی چلا جاتا ہے بغیر کسی پیس میکر لگائے. پھر وہ اللہ کو نہیں, جس اسپیسیفک ہاسپٹل کی میں بات کر رہا ہوں وہاں پہ دستیاب ہی نہیں ہے. وہاں پہ 2 قسم کے ہیں. ایک کوالٹی کی جو آپ بات کر رہی, شاید آپ اس جانب اشارہ کر رہی ہیں. ایک یہ سنگل چیمبر ڈیوائس ہوتا ہے, اس کی قیمت ہوتی ہے 3,05,000 روپے جو اس وقت مارکیٹ کی ویلیو ہے. اور ایک جو ڈبل چیمبر ہے, ڈبل چیمبر کا یہ ہے کہ وہ قابل اعتماد ہے. اس میں جو کنٹریکشن ہوتی ہے, جو دل کی حرکت ہوتی ہے, وہ دل کی حرکت کے مطابق ہی وہ کنٹریکٹ کرتا ہے. تو اس لیے اس کو زیادہ جو کارڈیالوجسٹ ہے اس کی زیادہ بہتر تصور کیا جاتا ہے, لیکن اس کی قیمت 4,05,000 ہے. لیکن مریض کو اس وقت 4,05,000 والا جو ڈبل چیمبر کا جو ڈیوائس ہے وہ تو درکنار, جو سنگل چیمبر کا ڈیوائس ہے 3,05,000 والا وہ بھی دستیاب نہیں ہے. اب ایسے حال میں کہ جب اسے ٹیمپریری جو پیس میکر ہے وہ آلریڈی لگایا جا چکا ہو, اس کی ریپلیسمنٹ ضروری ہوتی ہے جو پرماننٹ ڈیوائس ہے, تو وہ اویلیبل ہی نہیں ہوتا. دوسری بات یہ ہے کہ وزیر صحت سے ہماری بات ہوئی, ان کو اس بارے میں علم ہی نہیں تھا. وہ ٹھیک ہے وہ نئے ہیں, لیکن جو اہم معاملات ہیں, جو اہم ایشو ہیں, اور خصوصاً یہ چونکہ حکومت اس سے اپنا کارنامہ سمجھتی ہے صحت کارڈ کو, تو اس لیے چاہیے کہ سب سے پہلے ان چیزوں کو جو لائف سیونگ کی جو مسائل ہیں وہ تو کم از کم حل ہوں. بعد میں دیکھا جائے گا, وہ مسائل حل ہونا بھی ضروری ہے. ممتاز ہمارے ساتھ ہی موجود رہے گا اسی معاملے پر بات کرنے کے لیے. پشاور سے ڈاکٹر اصغر جو کہ ہارٹ اسپیشلسٹ ہیں وہ ہمارے ساتھ موجود ہیں. سر ویلکم ٹو دا شو. تھینک یو ویری مچ, شکریہ. اچھا ڈاکٹر اصغر صاحب یہ بتائیے گا کہ جس طرح سے پیس میکر اویلیبل نہیں ہیں اور ان کی اویلیبلٹی جو ہے وہ بہت زیادہ ایک سنگین صورتحال اختیار کر گئی ہے, آنے والے دنوں میں یہ مسئلہ کتنا پیچیدہ ہو سکتا ہے؟ یہ تو اویلیبل تو ہے, لیکن اس کی جو قیمت ہے وہ صحت کارڈ میں اویلیبل قیمت سے زیادہ ہے جو اپروڈ قیمت ہے, تو مریض اس کو افورڈ نہیں کر سکتے. ٹھیک, ان کو خود اپنے پیسوں پر لینا پڑتا ہے, جو اکثر مریضوں کی بس کی بات نہیں. اچھا, ان کے بس کی بات نہیں ہے, تو پھر یہ مسئلہ کس طرح سے حل ہوتا دکھائی دے رہا ہے؟ کیونکہ جو لوگ اس کو افورڈ نہیں کر پا رہے ہیں تو پھر وہ کس طرح سے کریں گے؟ ہم نے تو بہت ہی مسئلہ اٹھایا ہے کہ صحت کارڈ والوں کو بتایا ہے, گورنمنٹ کو بتایا, ایڈمنسٹریشن کو بتایا کہ اس کو ریوائز کریں, اس قیمت کو اگر ریوائز آپ نہیں کریں گے تو یہ مسئلہ چلتا رہے گا. جو افورڈ نہیں کر سکتے ہیں تو ان کا تو حل نہیں ہے. ہم تو اس طرح کرتے ہیں کہ ابھی تک ایک جو مریض ہوں جو بالکل نان افورڈنگ ہو تو صحت کارڈ میں اس کو لگا دیتے ہیں, جو باقی قیمت ہے وہ اسپتال افورڈ کر لیتی ہے. لیکن یہ وہ اتنا زیادہ برڈن ہے کہ اسپتال کے لیے قابل برداشت نہیں ہے. اسپتال کے لیے بھی قابل برداشت نہیں ہے اور مریض بھی اس کو برداشت نہیں کر سکتا. ممتاز, آپ کہنا چاہیں گے کچھ ڈاکٹر اصغر صاحب کو؟ جی فضالہ, میں ڈاکٹر صاحب سے یہ پوچھنا چاہوں گا کہ ڈاکٹر صاحب جب اس قسم کے جب مریض آتے ہیں, مطلب اس کو زیادہ ضرورت ہوتی ہے اور عارضی پیس میکر اسے لگ جاتا ہے, تو کیا چانسز ہیں اگر یہ پیس میکر اسے نہ لگے تو اس کی زندہ رہنے کے کوئی چانسز ہیں؟ کوئی متبادل کوئی طریقہ ہے اس کا؟ پیس میکر کے بغیر تو زندگی ممکن نہیں ہے. اس وقت لیڈ ریڈنگ ہاسپٹل نے چونکہ بلک پرچیز کی ہوئی ہے, ان کے پاس ڈیوائسز اویلیبل ہیں کہ وہ صحت کارڈ میں لوگوں کو لگائیں, لیکن ان پر برڈن بہت زیادہ ہے اور وہ بھی اس کو افورڈ نہیں کر سکیں گے. اور اگلے جو جون ہے اس کی قیمت اتنی بڑھ جائے گی کہ وہ LRH بھی نہیں لگا سکیں گی. تو اتنے زیادہ لوگ ہیں کہ صرف LRH اور
HMC और PSC अगर खरीद हो तो इनका बोझ उठा सकेंगे। अकेले इलाज के लिए बर्दाश्त करना मुमकिन नहीं है। इदारे तो डॉक्टर साहब, ये जो प्राइवेट हॉस्पिटल है, जाहिर है उसके रेट्स तो और भी ज्यादा होंगे, तो आप क्या समझते हैं, मतलब ऐसे मरीज अगर प्राइवेट हॉस्पिटल चले जाएं तो वहाँ पे भी ये मसला होगा? प्राइवेट हॉस्पिटल में वहाँ पे एक्सपर्टीज अवेलेबल नहीं है, और वहाँ पे डिवाइसेस की कीमत जो 4 लाख है वो 6 लाख से कम नहीं लगेगी। अच्छा, तो मतलब ये कि उधर से भी मरीज के लिए, मतलब उसकी अगर उसके पास सेहत कार्ड है भी तो उधर भी उसका मसला जूं का तू रहेगा, वो मसला हल नहीं हो सकेगा। नहीं, सेहत कार्ड में तो कोई भी अफोर्ड नहीं कर सकता, इसको नहीं लगा सकता। सेहत कार्ड के रेट्स बहुत कम है, वो तो बिल्कुल कोई भी नहीं कर सकेगा। डॉक्टर असगर साहब, ये बताइएगा कि इससे पहले जो हमें पेस मेकर्स अवेलेबल थे उनकी क्वालिटी का भी एक इशू आ रहा था, अगर वो हम मरीज को लगा देते हैं तो मरीज के लिए वो कितना फायदेमंद और कितना नुकसानदेह हो सकता है? क्वालिटी का इशू नहीं है, सिंगल चैम्बर डुअल चैम्बर का है मसला। वो जो 60-70 साल से बूढ़े लोग हैं उसमें अगर सिंगल चैम्बर ही लगा लिया जाए तो वो ठीक रहता है, गुजारा हो जाता है। लेकिन जो जवान लोग हैं, जो काम करने वाले लोग हैं, उनके लिए जो डबल है ना, ट्रिपल डुअल चैम्बर वो लगा लिया जाए तो फायदा ज्यादा है, बल्कि जरूरी है उनके लिए। तो डॉक्टर साहब, मरीज के पास कितना वक्त होता है अगर हम इसमें डिले करते हैं पेस मेकर लगाने में, तो मरीज के पास कितना वक्त होता है? जो मरीज इमरजेंसी में आते हैं जिसमें हम टेम्परेरी पेस मेकर लगा लेते हैं इमरजेंसी में, उनके पास तो टाइम नहीं होता, हफ्ता हो 2 हफ्ते हो उनको टेम्परेरी पेस मेकर लगा रहता है। उनका नुकसान ये होता है कि चूंकि बाहर से तार अंदर दिल में गई होती है तो इन्फेक्शन के चांसेस ज़्यादा होते हैं, और उनकी लाइफ बगैर पेस मेकर के मुमकिन नहीं होती। इस तरह भी हो तो 2-2, 3-3 हफ्ते मरीजों ने इंतजार किया है, तो फिर खुद कहीं से पैसे मिला के हम पेस मेकर लगा। ठीक, इसका मतलब तो ये है कि जो मरीज, ये नहीं हो सकता कि मसलन आपके जी मुमताज कहिएगा। जी फरजान। अच्छा, मैं ये कहना चाहता था कि डॉक्टर साहब, इस तरह से हो सकता है कि कार्डियोलॉजी के लिए मतलब सेहत कार्ड में कोई और इस किस्म की मतलब कोई डिजीज है उसके लिए जो मतलब सेहत कार्ड में कोई सहूलत है, उसकी जो फंड्स हैं ये उसमें कन्वर्ट नहीं हो सकते कि इसकी बजाय आप उससे कह दें कि इस डिजीज की बजाय हमने पेसमेकर लगाने हैं और वो उसमें एडजस्ट हो ताकि ये मसला हल हो? नहीं, सबसे ज्यादा कीमत इस वक्त पेसमेकर की ही है, तो इस तरह नहीं हो सकता कि आप किसी और डिजीज को शो करें और लगाएं पेसमेकर, इस तरह मुमकिन नहीं। ठीक है जी, हार्ट स्पेशलिस्ट डॉक्टर असगर हमारे साथ मौजूद थे, बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब आपका। इस वक्त हमें तर्जमान हयाताबाद मेडिकल कॉम्प्लेक्स तौहीद साहिबा ने भी ज्वाइन किया है। वेलकम टू द शो। अच्छा तौहीद साहिबा, ये कहिएगा कि जिस तरह से कार्डियोलॉजी में पेस मेकर के हवाले से मसाइल सामने आ रहे हैं, क्या कहेंगी आप इस हवाले से? उन्होंने कहा सेहत कार्ड में हम इनको इंक्लूड नहीं कर रहे क्योंकि इसमें एडजस्ट नहीं हो रही है, प्राइस ज्यादा है और उधर उसमें कम है ना पैसे सेहत कार्ड में। हाँ, तो इस वजह से तो जो हमारे फोकल पर्सन है डॉक्टर शेरजमान ना, उनके थ्रू उन्होंने वो वहाँ मैसेज पहुँचाया कि ताकि इस चीज को आप इंक्लूड करें, या तो वो ज्यादा करें या इस पैकेज से ये निकाल दें। फिलहाल तो उधर से कोई इसका फीडबैक नहीं मिला, क्योंकि इधर से तो इन्होंने बता दिया था, तो हम इंतजार में है कि क्या होता है। और बाकी तो इमरजेंसी कार्डियक की जो सिचुएशन है वो तो डील कर लेते हैं, लेकिन उसमें जब ये आ जाए तो फिर उनको बता देते हैं कि इतने पैसे हैं अगर इसमें, तो इतने फिर आपको मजीद लाने पड़ेंगे, पेमेंट करेंगे। जो बकाया रहते हैं पेशेंट का प्रोसीजर वगैरह इमरजेंसी में जो हो वो कर लेते हैं, लेकिन जो पेंडिंग पेमेंट रहती है तो वो फिर इनको कहते हैं कि आप अपना ड्यूज कंप्लीट करवा लें। ठीक है, बहुत शुक्रिया। तर्जमान हयाताबाद मेडिकल कॉम्प्लेक्स तौहीद हमारे साथ मौजूद थी, बहुत शुक्रिया आपने हमारे शो में वक्त दिया। नाजरीन, वजीर सेहत सैयद कासिम से भी इस हवाले से हमने बात की है, उनका इस हवाले से क्या मौक़िफ़ है आपको भी दिखाते हैं। देखिए जी, पहली बात तो ये जो आप ये बात कर रहे हैं इसका पूरा डाटा मेरे पास मौजूद नहीं है, मैं इसको देख लूँगा। अगर जिस हद तक ये सेहत कार्ड में मैनेज होता है तो उसको मैं मेक श्योर करूँगा, उसको हम मैनेज करेंगे, चीज़ें प्रोवाइड की जाएंगी। और जैसे कि आपको पता है कि केयर टेकर गवर्नमेंट कितनी लंबी गई थी, तकरीबन 1.5 साल के करीब जो है केयर टेकर गवर्नमेंट गई थी, पूरा निज़ाम जो था वो रुका हुआ था, और 2 महीने में फिर उस निज़ाम को पूरा अपनी जगह पर लेके आना कोई आसान काम नहीं है, और बहुत मेहनत भी की जा रही है, चीज़ों को चलाया भी जा रहे हैं। अब देख रहे हैं
हस्पतालों की जो परफॉर्मेंस है वो बेहतर हुई 2 महीने में, दवाइयों की अवेलेबिलिटी बेहतर हुई हॉस्पिटल्स में, डॉक्टर्स की अवेलेबिलिटी बेहतर हुई और मरीज़ों का जो है रुझान जो है अब वो सरकारी अस्पतालों की तरफ भी बढ़ रहा है, BHUs RHCs में भी बढ़ रहा है। तो इंशाअल्लाह ताला ये बहुत से ऐसे चैलेंजेस हैं, चीज़ें हैं जो केयर टेकर गवर्नमेंट की लंबा अरसा गुजारने की वजह से हुई है। कहीं भी आप जाएँ सेहत कार्ड से लोगों को इलाज भी मिल रहा है। छोटे मोटे डे टू डे अगर छोटे 19-20 मसले आते हैं तो उसका हमारा कंप्लेंट सेल भी मौजूद है, हमारी टीम भी मौजूद है, उसको कैटर कर रहे हैं। अच्छी तरीके से सेहत कार्ड से लोगों का इलाज हो रहा है, लोग मुस्तफ़ीद हो रहे हैं, लाखों लोग जो है इससे फ़ायदा भी उठाया जा रहा है। और सबसे बड़ी बात कि खैबर पख्तूनख्वा का एक बाशिंदा वो जो है सेहत कार्ड के शेल्टर के नीचे है। जी मुमताज़ मंगेश, आपने भी वज़ीर सेहत का मौक़िफ़ सुना, उनका इस हवाले से क्या कहना था? आपने भी देखा और सुना, आप क्या कहेंगे इस हवाले से? मैं यही फरजाना कहना चाहता हूं कि मसला ये है कि वज़ीर सेहत इस बारे में मतलब ये पूरी हुकूमत, वज़ीर सेहत क्या पूरी हुकूमत का कहना यह है कि सेहत इंसाफ कार्ड मतलब इतने अरसे से खैबर पख्तूनख्वा में काम कर रहा है और इससे काफ़ी मरीज़ों को फ़ायदा भी हुआ है। लेकिन अब तो कम से कम उनको ये मतलब काम जो है ये इस पर पूरी इनको कमांड होनी चाहिए थी कि जिन जिन अस्पतालों में जो मसाइल हैं और ये कीमत की वजह से या इतने छोटे मोटे इश्यूज़ की वजह से लोगों की ज़िंदगी दाव पर लग चुकी है, तो कम से कम इनको तो अब हल होना चाहिए था। एक बड़े अस्पताल में हैदराबाद मेडिकल कॉम्प्लेक्स एक बड़ा हॉस्पिटल है और वहाँ पे इस किस्म के मसाइल हैं और वो कहते हैं कि मुझे मेरे इल्म में इस किस्म की कोई बात नहीं है। ठीक है, सेहत इंसाफ कार्ड से कहीं कोई फ़ायदा उठा रहे होंगे, कोई मैटरनिटी या इस किस्म की दूसरी चीज़ें या अपेंडिक्स जैसे ऑपरेशन या छोटे मोटे दूसरे ऑपरेशन, लेकिन जो लाइफ सेविंग के जो आलात है अगर वो दस्तयाब ना हो और उनको किसी मिनिस्टर को पता तक ना हो तो ये बड़ी तशवीश की बात है। और दूसरा जो बड़ा मसला है वो ये है कि सेहत इंसाफ कार्ड के मसाइल मुख्तलिफ अस्पतालों में मल्टीपल किस्म के मसाइल हैं। चाहे ये है कि ये जो सरकारी अस्पताल हैं, जो MTI हॉस्पिटल्स हैं और जो दूर दराज के अजला में जो अस्पताल हैं उसमें भी इस किस्म के अनगिनत मसाइल हैं। लेकिन जब तक इसकी मॉनिटरिंग नहीं होगी, MTI हॉस्पिटल को आपने ये कह के वो छोड़ दिया कि खुद मुख्तार हॉस्पिटल है, अपना भी सब कुछ करेंगे, हमने सेहत कार्ड उधर वो इम्प्लीमेंट कर दिया है, बस ये सारे मसाइल खुद ही हल हो जाएंगे। इस तरह से नहीं होगा। मिनिस्टर का काम यही है कि उसे हर चीज का पता हो इसका कोई हल दिखाई दे रहा है? वो लोग जो बिल्कुल भी इसके मुताबिक नहीं हो सकते, तो क्या कोई इसका हल दिखाई दे रहा है? हल का यह है कि पेशावर जो है दारुल हुकूमत है, यहाँ पे सिर्फ चंद कदम मिनिस्टर के दफ्तर से सिर्फ चंद किलोमीटर 20 किलोमीटर के फासले पे ये अस्पताल मौजूद है। जब उधर ही ये मसाइल मौजूद है और आपके नहीं है, ये काफ़ी अरसे से मसला है और काफ़ी उसके लिए कमेटी भी बनाई गई है। हमारे जो फोकल पर्सन है उससे भी बात हुई है, उसने कहा कि ये बस इशू रिजॉल्व हो जाएगा और जल्दी इशू रिजॉल्व हो जाएगा। लेकिन मेरा नहीं ख्याल कि जब इतने अरसे में ये इशू रिजॉल्व नहीं हुआ तो जाहिर है वो जिस तरह से हम डॉक्टर साहब को सुन रहे थे, अस्पताल के पास भी इतने फंड्स तो नहीं होते कि वो अपने आप से हर पेस मेकर पर इतने पैसे 45,000 अपने आप से दे। तो जाहिर है मरीजों की तादाद काफ़ी ज़्यादा है। इस तरह हर मरीज के पीछे जो इजाफी बिल आता है वो तो अस्पताल देने से रहा, क्योंकि जो ग्रांट है वो लिमिटेड है और उनको हुकूमत की जानिब से वो पैसे नहीं मिलते जो सेहत इंसाफ कार्ड के लिए इंश्योरेंस कंपनी को पे किए जाते हैं। ये उनका भी उनकी जिम्मेदारी बनती ही नहीं है। ये जिम्मेदारी है तो सिर्फ और सिर्फ हुकूमत की है, वो इंश्योरेंस कंपनी के साथ ये टेकअप करे। लेकिन जो अल्टीमेट सफर है वो है आम वो मरीज कि जो अस्पताल आता है दिल के आर्जे के साथ आता है और उन्हें जब ये पता चल जाता है कि चूंकि उसके पास पैसे नहीं है इसलिए वो पेस मेकर नहीं लगा सकते, इसलिए वो जिंदगी और मौत की कशमकश में रहेगा। अगर पेस मेकर कहीं से कोई मेहरबान हो गया और कहीं लग गया तो ठीक है, उसकी जिंदगी बच जाएगी, वरना उसकी जिंदगी नहीं बचेगी। मैं कहता हूं कि एक ऐसा मरीज की जैसे मतलब वो एक अनपढ़ ना हो और उसे ये पता हो कि भाई मेरे दिल में पेस मेकर लगाने की जरूरत है और वो लगा ना सके तो वो तो इससे पहले ही अल्लाह को प्यारा हो जाएगा। ये तो मतलब ऐसे मसाइल हैं, दिल की इश्यूज तो ऐसे इश्यूज हैं कि उसको फौरी तौर पर हल करने की जरूरत है। बिल्कुल, दिल की बात ही और होती है मुमताज, और दिल के मसले हल करना बहुत ज़रूरी है और इसकी जिम्मेदारी हुकूमत है कि हुकूमत दिल के मामला जो है बहुत जल्दी हल करे। नाज़रीन, इस हवाले से हमारी कोशिश यही होगी कि हुकाम बाला जो है इस हवाले से कोई ना कोई लाया अमल इख्तियार करें और जिस पर अमल दरामद किया जा सके। और इसके बाद हम बात करेंगे शहर लाहौर की, जहाँ से एक बहुत ही अहम रिपोर्ट सामने आई है, लेकिन एक ब्रेक के बाद। वेलकम बैक नाजरीन। अब बात करते हैं शहर लाहौर की, जहां महकमा बल्दियात की एक रिपोर्ट सामने आई है
जिसमें लाहौर में 1000 से ज़ायद गैर कानूनी तामीरात का इंकशाफ किया गया है। इस खबर के अंदर खबर क्या है, इस खबर की तफसीलात बताने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं हमारे नुमाइंदे फ़हीम अमीन। फ़हीम, खास तो एक रिपोर्ट आई है, ये क्या वाकई एक रिपोर्ट है या इससे ज़्यादा है, क्या कहेंगे आप? फरजाना, बहुत शुक्रिया आपका। आपको मैं बता दूं कि लाहौर शहर जो है ये 2 हिस्सों में डिवाइड है। एक हिस्से का कंट्रोल जो है वो लाहौर डेवलपमेंट अथॉरिटी, जिसे उर्फ़ आम में LDA कहते हैं, और दूसरा हिस्सा जो है वो MCL के कंट्रोल में है। MCL का जो कंट्रोल है वहाँ पर महकमा बल्दियात की जानिब से 4 रिपोर्टें तैयार की गई हैं। पहली रिपोर्ट जो है वो साबिक निगरान वज़ीर बल्दियात आमिर मीर ने तैयार करवाई, जिसमें तकरीबन 300 के करीब गैर कानूनी इमारतों का इंकशाफ किया गया। उसके बाद सेक्रेटरी बल्दियात थे अहमद जवेद काजी, उन्होंने एक रिपोर्ट तैयार करवाई थी और उसके लिए LWMC और एक एक्सटर्नल सोर्स यूज़ किया गया था, जिसमें भी तकरीबन 300 के करीब जो है वो गैर कानूनी इमारतों का इंकशाफ हुआ। जबकि एक तीसरी रिपोर्ट जो है मौजूदा एडमिनिस्ट्रेटर जो हैं और DC लाहौर है उनकी जानिब से तैयार करवाई गई और उसमें भी तकरीबन 250 के करीब गैर कानूनी इमारतों का इंकशाफ हुआ। जबकि जो इन्फोर्समेंट इंस्पेक्टर्स हैं जिनकी जिम्मेदारी है कि उन्होंने गैर कानूनी इमारतों को गिराना है, उसको कंट्रोल करना है, उसको बनने नहीं देना, उनकी जानिब से भी एक रिपोर्ट सामने आई जिसमें तकरीबन 235 के करीब जो हैं वो गैर कानूनी इमारतों का इंकशाफ हुआ। अब मसला ये है कि ये जिन लोगों ने इसको गिराना है, उनको रोकना है, उनसे रेवेन्यू इकट्ठा करना है, वो सिर्फ रिपोर्टें बना रहे हैं। अब ये जो गैर कानूनी इमारतें हैं, गैर कानूनी प्लाजे हैं, गैर कानूनी फैक्ट्रियाँ हैं, ये जहाँ पर बन रही हैं, इससे ना सिर्फ अरबों रुपए का नुकसान हो रहा है। जैसे कि शाह आलम मार्केट में प्लाजे बन रहे हैं गैर कानूनी तौर पर, जिसमें इस रिपोर्ट में इंकशाफ किया गया है कि शाह आलम मार्केट, मिस्री शाह, GT रोड, जहां पर बाकायदा तौर पर मालिक का नाम भी लिखा गया और इनके खिलाफ कार्रवाई की जाए। आज से तकरीबन 15 दिन पहले MCL का जो हेडक्वार्टर है टाउन हॉल, वहां की बिजली काट दी गई थी कि उनके पास फंड्स नहीं है। फंड्स अगर इकट्ठे करने हो तो सिर्फ एक बिल्डिंग को प्रॉपरली कमर्शियल कर लिया जाए तो टाउन हॉल के 2 महीनों का बिल करोड़ों रुपए जो है वो इकट्ठा हो सकता है। ये आप अंदाज़ा लगा लें कि एक एक प्लाजा वहाँ पे अरबों रुपए का है और अगर उसको कानूनी तौर पर कमर्शियल किया जाए तो MCL एक एक प्लाजे से 5-5, 10-10 करोड़ रुपया इकट्ठा कर सकता है। आम तौर पर छोटे ताजरों को, यहाँ पर आम लोगों को कहा जाता है कि टैक्स नहीं देते, तो जो अदारा टैक्स इकट्ठा कर सकता है बिल्डिंग, कमर्शियल बिल्डिंग की मद में, रिहायशी नक्शों की मद में, उसके बाद दीगर मामलात में, तो वहाँ पर तो अभी तक हमें कुछ इस तरह की नज़र नहीं आई बात, क्योंकि दाता गंज बख्श टाउन ये वो इलाका है जिसको हम कह लें कि मार रोड है, उसके बाद शाह आलम मार्केट है, उसके बाद जे रोड का कुछ इलाका जो है इस इलाके में आता है, और ये सोने की चिड़िया कहा जाता है इस इलाके को, जहाँ पर हर गैर कानूनी बिल्डिंग बनने के हवाले से जो है लाखों नहीं करोड़ों रुपये रिश्वत तलब की जाती है। क्योंकि अगर आपने शाह आलम मार्केट में कोई प्लाजा कमर्शियल करवाना है 10 मरले का, तो उसके लिए कम से कम जो कानूनी फीस है जो आपको सरकार के खजाने में जमा करवानी पड़ेगी वो 4 से 5 करोड़ रुपए है। और उस 4-5 करोड़ रुपए को लेने की बजाय जो नीचे अमला है वो सिर्फ चंद हजार या चंद लाख रुपए लेकर कौमी खजाने को अरबों रुपए का नुकसान पहुंचा रहा है। जी फरजाना, आप इस हवाले से कुछ पूछना चाहेंगे? बिल्कुल, एक जो सवाल बार बार मेरे दिमाग में चल रहा है फ़हीम, वो तो यही है कि भाई इतनी बड़ी तादाद में इतनी कानूनी इमारतें जो हैं वो तामीर हुई हैं, किसी ने रोका नहीं? अच्छा, रोकने की बात सुन लें कि ये मेरे पास नोटिस हैं, एंटी करप्शन ने जितने भी इंस्पेक्टर्स हैं इनको नोटिस जारी किए हैं। तकरीबन एक एक इंस्पेक्टर को 20-20, 30-30 गैर कानूनी बिल्डिंग्स की निशानदेही के साथ नोटिस जारी किए गए हैं, लेकिन उनकी जानिब से अभी तक ना तो कोई इसका जवाब दिया गया है। जबकि इसके लिए एक जो तरीका अपनाया जा रहा है वो क्या है, एक जब भी कोई गैर कानूनी इमारत बनाई जाती है तो उसके ऊपर अगर कोई सरकार इस पर नोटिस लेती है तो अफसरान बाला उसकी इंक्वायरी का हुक्म देते हैं। तो वो जो इंक्वायरी करने के लिए जो DG इंस्पेक्शन सेल है उनको एक इंक्वायरी रिपोर्ट भिजवाई जाती है कि ये गैर कानूनी बिल्डिंग बन रही है, इस पर एक्शन लिया जाए। वो एक्शन लेने के लिए जो फाइल तैयार की जाती है उस फाइल को दबा लिया जाता है और वो फाइल तब तक दबी रहती है वहां पर उस ऑफिस में जब तक वो बिल्डिंग, वो प्लाजा, वो इमारत, वो फैक्ट्री मुकम्मल नहीं हो जाती। वो 4-6 माह में वो फैक्ट्री मुकम्मल हो जाती है, सारा कुछ वहां पर आ जाता है और इंक्वायरी जो है वो बाद में जब शुरू होती है तो वहां पर कसीरों मंजिला बिल्डिंग्स बनी होती हैं, सरकार को करोड़ों रुपए का चूना जो अफराद इन गैर कानूनी तामीरात में मुलव्वस हैं उनके खिलाफ भी कोई कार्रवाई अमल में नहीं लाई जा सकी?
آپ کو ایک بات بتاتا ہوں کہ ڈی سی لاہور اور ایڈمنسٹریٹر جو ہیں وہ لاہور کی رافع حیدر، انہوں نے ان انفورسمنٹ انسپیکٹرز جو ہیں ان کو سرنڈر کروا دیا تھا، اچھا، جو کہ غیر قانونی تعمیرات میں ملوث تھے۔ اچھا، اس کے بعد وہ تمام لوگ جو ہیں وہ ریلیف لینے کے لیے عدالتوں کی طرف چلے گئے کہ ہمیں ہمارے ایڈمنسٹریٹر نے غیر قانونی طور پر سرنڈر کیا ہے۔ ان کی طاقت کا اندازہ آپ یہاں سے لگا لیں کہ مار روڈ جو ہے اس کو ایک ماڈل روڈ کہا گیا ہے، اور مار روڈ کے اوپر کوئی بھی آپ کسی بلڈنگ میں آلٹریشن یا کوئی بھی تبدیلی کرنا چاہتے ہیں تو اس کے لیے باقاعدہ طور پر چیف سیکرٹری پنجاب کی اجازت کی ضرورت ہوتی ہے۔ بالکل۔ اور مار روڈ پر ایک غلام رسول بلڈنگ کے نام سے ایک تاریخی عمارت ہے، اس کے اندر ایک تقریباً 40 سے 50 آلٹریشن کر کے دکانیں بنا لی گئی ہیں، اور اس دکانوں کو روکنے کے حوالے سے فہیم یہ اجازت نامہ دے کون رہا ہے اور کس کی اجازت سے پھر یہ ہو رہے ہیں؟ اگر اجازت ہی چاہیے ہوتی ہے فرزانہ کوئی اجازت کی ضرورت نہیں ہے، صرف آپ کے پاس پیسے ہوں تو آپ کے لیے اجازت ہی اجازت ہے۔ یہاں تک کہ آپ نے کوئی بھی غیر قانونی کام کرنا ہے، ابھی بھی اس وقت بھی آپ واگا زون میں چلے جائیں، آپ داتا گنج بخش زون میں چلے جائیں، ایون کہ آپ کو میں یہاں پہ یہ دیکھیں میرے پاس ایک رپورٹ جو ہے اس کے مطابق واضح طور پر لکھا گیا ہے کہ جو واگا زون ہے وہاں پر 74 بلڈنگیں ایسی ہیں جو غیر قانونی ہیں، کمرشل ہیں، غیر قانونی فیکٹری ہیں۔ اور اس کا سب سے بڑا نقصان کیا ہے؟ یہ جہاں پر اربوں روپے کا نقصان سرکار کو ہوتا ہے، وہیں جب کسی رہائشی علاقے میں کوئی غیر قانونی بلڈنگ بنتی ہیں، غیر قانونی اپارٹمنٹ بنتے ہیں، تو وہاں پر پھر سیوریج کے مسائل جنم لیتے ہیں، وہاں پر پھر پارکنگ کے مسئلے پیدا ہوتے ہیں، کیونکہ ایک جگہ جو ہے وہاں پر 15 گھروں کی گنجائش ہے، اور وہاں پہ جب آپ 50 گھر بنا دیں گے تو وہاں پر پھر یہی مسئلے مسائل ہوں گے۔ مسئلہ یہاں پر اب یہ ہے کہ پورے شہر میں جہاں پر ہم نے MCL کا کنٹرول دیکھا ہے وہاں پر غیر قانونی بلڈنگز کی برمار ہے، ان کو روکنے کے حوالے سے میٹنگز ہوتی ہیں، اس میں کارروائی کرنے کے حوالے سے جب اعلیٰ حکام کی طرف سے فرزانہ یہ بھی میں بتا دوں کہ جو پریشر آتا ہے کہ آپ جا کے اس غیر قانونی بلڈنگ کو مسمار کر دیں، تو وہ غیر قانونی بلڈنگ کو مسمار نہیں کیا جاتا، اس کا تھوڑا سا صرف میک اپ کیا جاتا ہے، تاکہ وہ میک اپ کر کے جب ٹیم واپس آتی ہے تو اس غیر قانونی بلڈنگ کو دوبارہ بنوانے کے لیے پھر اس سے ڈبل پیسے چارج کیے جاتے ہیں۔ تو یہ صورتحال ہے یہاں پر کہ غیر قانونی بلڈنگز جو ہیں وہ لاہور کا جہاں پر حسن برباد کر رہی ہیں، وہیں پر شہر کو اربوں روپے کا نقصان ہو رہا ہے۔ اچھا فہیم، ہمارے تک ایک اور خبر بھی آئی تھی اس حوالے سے کہ جو سابق نگران وزیر تھے اور جو دیگر ذمہ داران تھے ان کے حوالے سے نا باقاعدہ غیر قانونی تعمیرات کے لیے رپورٹس تیار کی گئی تھیں، وہ تیار تو کر لی گئی تھیں، تو ان کے دور میں کوئی کارروائی کیوں نہیں کی گئی؟ اچھا میں آپ کو بتاؤں کہ یہ جو آپ کو ایک نوٹس جو ہے یہ میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ یہ 23/2/2024 کو ایک نوٹس جو ہے یہ جاری کیا گیا ہے۔ یہی جو رپورٹ عامر میر صاحب کو نگران جو وزیر بلدیات تھے ان کو پیش کی گئی تھی، اس رپورٹ کو جب سابق سیکرٹری بلدیات کی جانب سے تیار کر کے ان کے سامنے رکھا گیا تو سیکرٹری بلدیات نے جو رپورٹ دی تھی انہیں عامر میر نے یکسر مسترد کر دیا تھا۔ ان کا کہنا تھا کہ میرے پاس ذاتی طور پر کچھ ایسی اطلاعات ہیں کہ جو رپورٹ آپ دے رہے ہیں اس میں سے بیشتر بلڈنگز ہی غائب ہیں، کیونکہ جو ایک ان کو رپورٹ دی گئی تھی اس میں باقاعدہ تصاویر کے ساتھ ان کے پاس ایک رپورٹ تھی کہ یہ بلڈنگ غیر قانونی طور پر موجود ہے، جس پر پھر بتایا جا رہا ہے کہ انہوں نے دوبارہ یہ کہا کہ اس رپورٹ کو مزید ویریفائی کیا جائے۔ تو اربوں روپے کا نقصان جو ہوا ہے اس میں یہ رپورٹس میں سب کچھ واضح ہے۔ آج تھوڑی سی سختی کر کے پیرامیٹرز جو ہیں، جو SOPs ہیں، اس کے اوپر سروے کیا جائے، جو رہائشی عمارتیں ہیں ان کو باقاعدہ طور پر رہائشی نقشے ان کے منظور کروائے جائیں۔ کمرشل بلڈنگز، کیونکہ کمرشل بلڈنگ جب بنتی ہے وہاں پر ہی سب سے بڑا نقشہ فیس کی مد میں، پھر اگر کمرشل بلڈنگ بن رہی ہے تو اس کا رہائشی نقشہ پاس کروا کے اس کے بعد پھر اگر کوئی کمرشل بلڈنگ بنتی ہے تو اس کو بلڈنگ بائی لاز کا خیال نہیں رکھا جاتا۔ تو یہ ایک ایسی چیز ہے جس کے اوپر اگر پنجاب حکومت MCL جو ہے وہ سختی کرے تو جہاں پر شہر میں غیر قانونی عمارتیں بنیں گی، کیونکہ فہیم رہائشی کی تو بات چھوڑ دیں، ہر دوسرا گھر دیکھیں جو رہائشی عمارت ہوئی ہے کسی کا بھی نقشہ پاس نہیں ہوا ہوگا، لیکن ایک جو سرکاری عمارت بنتی ہے اس کا تو کم از کم آفیشیل ڈاکومنٹس ہوتے ہیں، اس حوالے سے بھی آج تک کسی آفیشیل نے اس حوالے سے کوئی کام ہی نہیں کیا۔ دیکھیں یہ جو آپ بات کر رہی ہیں نا کہ نقشے پاس ہونا، آپ اگر اپنی مرضی سے اپنی گھر کے چھت کے اوپر پانی والی ٹینکی بنا لیں نا تو یہ انفورسمنٹ کا عملہ جو ہے نا وہ آپ کے دروازے پہ کھڑا ہوا ہوتا ہے۔ بالکل۔ اور اگر ان کی مرضی ہو تو آپ یہاں پر 20-25 منزلہ کمرشل پلازے بنا لیں،
یہ نہیں ہے کہ ان کو پتہ نہیں ہے کہ کون سی غیر قانونی بلڈنگ بن رہی ہے, بالکل پتہ کس کی سب ہوتا منظوری, ہے, پتہ سب کچھ ہے, لیکن مسئلہ کیا ہے کہ کاروائی نہیں کرنی. اگر کاروائی کرنی ہے تو اتنی معمولی کرنی ہے کہ صرف جو ہے وہ خانہ پوری کی جائے. آپ لا تعداد جو کیسز جو ہیں اس وقت اینٹی کرپشن میں پینڈنگ پڑے ہیں, ڈی جی انسپیکشن سیل میں لا تعداد انکوائریاں جو ہیں وہ پینڈنگ پڑی ہوئی ہیں, اور اس کے اوپر جو ہے عموماً گزشتہ دنوں ایک میٹنگ ہوئی جس میں ایڈمنسٹریٹر جو ہیں رافع حیدر, ان کی جانب سے باقاعدہ طور پر یہ کہا گیا کہ اب بالکل جو ہے وہ غیر قانونی عمارتوں کے حوالے سے کوئی زیرو ٹالرنس ہوگا. لیکن ابھی بھی آپ چلے جائیں واگا زون میں, آپ چلے جائیں داتا گنج بخش ٹون میں, اس کے بعد عزیز بٹی زون میں, وہاں پر ابھی بھی بلڈنگز بن رہی ہیں, نشتر ٹاؤن میں بلڈنگز بن رہی ہیں. پوچھنے والا نہیں ہوتا نا پھر, بالکل ایسی صورتحال ہے, کوئی پوچھنے والا نہیں ہوتا. صرف وہ لوگ جو ہیں وہ اپنے چند روپوں کی خاطر لوگوں کی زندگیاں خطرے میں ڈالتے ہیں اور جو قومی خزانے کو کروڑوں اربوں روپے کا بالکل, اور جب ان عمارتوں میں آگ لگ جاتی ہے تو پھر اس کا جواب دہ کوئی نہیں ہوتا. پھر بالکل صورت ہمیں جب بھی کوئی ایسی جگہ جہاں پر آپ نے اب اگر این او سی لینے کے لیے یا ایل ڈی اے جانا ہو, آپ کو کسی بلڈنگ کے لیے آپ نے کمپلیشن سرٹیفکیٹ لینا ہو, تو وہ کہتے ہیں کہ سب سے پہلے آپ سیول ڈیفنس کا ایک این او سی لے کر آئیں کہ یہاں پر جو ہے فائر الارم یا آگ بجھانے کے جو آلات موجود ہیں کہ نہیں ہیں. تب تک تو قانونی طور پر این او سی نہیں ملتا اور اس کے لیے لوگوں کو بڑے پاپڑ بیلنے پڑتے ہیں. لیکن جب غیر قانونی بلڈنگز بن جاتی ہیں جو ایم سی ایل یا اس علاقوں میں, تو اس کے اوپر تو یہ چیز بالکل نہیں ہوتی, اور جب بھی کوئی اس طرح کا افسوسناک واقعہ ہوتا ہے تو عموماً جو ہے وہ جانی کے نقصان, مالی نقصان. اچھا فہیم, اگر آج ہمارے ادارے اس حوالے سے متحرک ہو جائیں, کیا کارروائی متوقع ہے اور کیا کارروائی کی جا سکتی ہے؟ یہ سروے رپورٹ ان کے پاس موجود ہیں, ان کے انسپیکٹرز کے پاس فنگر ٹپس پہ ود گوگل لوکیشن اس جگہ کا پتہ ہے کہ وہاں پر کیا ہو رہا ہے. بالکل, اگر آپ کی انتظامیہ ایڈمنسٹریشن چاہے تو صرف 6 گھنٹے سے 12 گھنٹے لگتے ہیں, وہ تمام غیر قانونی عمارتوں کو روکا جا سکتا ہے اور ان کو کمرشل بلڈنگ, کمرشل نقشہ, کمرشل فیس پے کرنے پر مجبور کیا جا سکتا ہے, جس سے جو مالی مسائل ہیں کم سے کم لاہور کی حد تک ایم سی ایل کے وہ تو پورے ہو سکتے ہیں. ہم اچھا خاصا ریونیو جنریٹ کر سکتے ہیں, اس کا مطلب ہے وہاں سے. بالکل جی, بالکل کروڑوں اربوں روپے کا ریونیو جو ہے وہ آپ کر سکتے ہیں, کیونکہ جس جگہ پہ یہ پلازے باندھ رہے ہیں جو ہیں وہاں پر تو زمین کی قیمت ہی اربوں روپے کی ہے اور ان پلازوں کی قیمتیں جو ہیں وہ اربوں روپے پہ ہیں. تو اگر قانونی فیس اور سرکاری فیس کا ہم اندازہ لگائیں تو عام طور پر اس کا 20% ہوتا ہے, تو وہ اگر وصول کر لیا جائے تو ملکی خزانے کو کافی فائدہ ہو سکتا ہے. تو ایک جہاں پر غیر قانونی بلڈنگز جو بن رہی ہیں, اور جب ایک غیر قانونی بلڈنگ بنتی ہے تو اس کے ساتھ جو ساتھ والی بلڈنگز ہیں ان کے لیے بھی پرابلم ہوتی ہے. تو یہ مافیا ہے, ایک بڑا مافیا ہے جو کہ اس تمام جو غیر قانونی عمارتوں کی تعمیر میں ملوث ہے, اور ان کے خلاف لگتا کچھ ایسے ہے کہ جن اداروں نے کارروائی کرنی ہے ان کو بھی بڑے طریقے سے جو ہے وہ کنٹرول کیا جاتا ہے, اور ایک قسم کی یہ انفارمل اکانومی جو ہے وہ بن چکی ہے, اور انفارمل چیزوں اکانومی کے ذریعے ہی اس تمام چیز کو لے کر چلا جا رہا ہے. فہیم, اپنے ہر پروگرام میں جب بھی ہم کوئی مدعا اٹھاتے ہیں تو ہماری کوشش ہوتی ہے کہ اس سے ریلیونٹ جو بندہ ہے, جو سرکاری عہدیدار ہے, اس سے ہم بات ضرور کریں. اس حوالے سے آپ نے کسی سرکاری عہدیدار سے بات کرنے کی کوشش کی؟ جی, ہماری انتظامیہ جو ہے وہ ایڈمنسٹریٹر جو ہیں ان سے بات ہوئی ہے. ان کا یہ کہنا ہے کہ ہماری کوشش ضرور ہے, ہم کارروائی بھی ضرور کرتے ہیں, اور ان کو جو رپورٹ دی جاتی ہے اس میں ہمیں عموماً دیکھنے میں نظر آتا ہے کہ آپریشن ہو رہا ہے. لیکن یہ آپریشن کی جو آپ کہہ سکتے ہیں نیچر جو ہے وہ انتہائی معمولی قسم کی ہوتی ہے. اگر آپ کسی جگہ پہ جاتے ہیں, 1-2 بلڈنگز کو گرا دیا, جب لسٹ بنتی ہے, آپ کو میں بڑی مزیدار بات بتاؤں کہ جو انتظامیہ کے پاس لسٹ جاتی ہے کہ آج ان کے اوپر انفورسمنٹ کی کاروائی کی جائے گی, اس کو مسمار کیا جائے گا یا اس کے خلاف کاروائی کی جائے گی, تو عموماً جب تک وہ مشینری آپریشن کی جگہ پر پہنچتی ہے ان میں سے تو کچھ عمارتوں کو ہی نکال دیا جاتا ہے. اس مافیا کی طاقت کا آپ اندازہ لگا لیں کہ کچھ عرصہ پہلے یوں ہی ایک آپریشن کے لیے مشینری گئی تھی اور اس
مشینری کو وہاں تک پہنچنے نہیں دیا گیا. وہاں پر انتظامیہ جو ہے, جو ZOP ہے متعلقہ, وہ مشینری کا انتظار کرتی رہی کہ ایک انلیگل کنسٹرکشن ہوئی ہے, اس کے اوپر کارروائی کرنی ہے. وہ عملہ جو ہے اس نے وہ مشین کو ہی خراب کر دیا کہ 6-8 گھنٹے مشینری وہاں پہ نہیں پہنچ سکی اور ناکام واپس آنا پڑا. تو اس لیے نیچے سے لے کر اوپر تک جو ہے اس معاملے کو کنٹرول کرنے کے حوالے سے سنجیدگی دکھانا ہوگی. بالکل, اب ہمیں سنجیدہ ہو کے اس معاملے کو دیکھنا ہوگا, کیونکہ آئے روز دیکھا جائے بہت سی غیر قانونی تعمیرات ہیں جو ہو رہی ہیں اور اس کا کوئی پوچھنے والا نہیں ہے. ناظرین, غیر قانونی کمرشل تعمیرات کرنے والے عناصر کا سہولت کار کون ہے ملتان کے اندر, اس حوالے سے بات ہوگی ایک بریک کے بعد. ویلکم بیک ناظرین. پروگرام کے آخر میں بات کرتے ہیں ملتان کی, جہاں پر میونسپل کارپوریشن کا شعبہ پلاننگ غیر قانونی کمرشل تعمیرات کرنے والے عناصر کا سہولت کار بنا ہوا ہے. کنورژن اور نقشہ فیسوں کی وصولی کے بغیر ہی شہر میں سینکڑوں غیر قانونی کمرشل عمارتیں بنوائی جا رہی ہیں. کس طرح سے یہ غیر قانونی عمارتیں بنائی جا رہی ہیں, کیا ان کو کوئی پوچھنے والا نہیں ہے؟ خبر کے اندر اصل خبر کیا ہے؟ ہمارے ساتھ موجود ہیں نمائندہ ظہیر عباس ملتان, ان سے ہی مزید جانتے ہیں. جی ظہیر, بتائیے گا. جی, یہ میونسپل کارپوریشن کا جو شعبہ پلاننگ ہے اس کے کچھ اہلکار جو ہیں سارے عمل میں ملوث ہیں. طریقہ کار جس طرح لاہور کے ہمارے دوست نے بتایا, طریقہ کار وہی ہے کہ جو عملہ ہے وہی مبینہ ملی بھگت کر کے جو پراپرٹی مالکان ہیں ان کو تمام رستے دکھاتا ہے, اور جو سرکاری فیس ہے جس میں کنورژن فیس ہے, اس کے علاوہ جو نقشہ فیس ہے اس کی عدم وصولی سے قومی خزانے کو کروڑوں روپے کا نقصان پہنچایا جاتا ہے. جو میونسپل کارپوریشن کا شعبہ پلاننگ ہے اس کی مبینہ ملی بھگت سے ملتان شہر کے مختلف علاقوں میں نہ صرف میرج ہال تعمیر کیے گئے ہیں بلکہ میڈیکل سٹورز جو ہیں وہ غیر قانونی طور پر غیر جو فیسیں ہیں ان کی ادائیگی کے بغیر جو ہے وہ قائم کر لیے گئے. اسی طرح اسکول کی ایک بڑی تعداد ہے جو ہمارے پاس سرکاری ڈاکومنٹس ہے, اس میں 123 ایسے نجی اسکولوں کی بھی نشاندہی کی گئی ہے جنہوں نے نقشہ فیس بھی نہیں بھری, اس کے علاوہ جو کنورژن فیس ہے وہ بھی ادا نہیں کی, اور اس سے قومی خزانے کو کروڑوں کا نقصان پہنچایا ہے. لیکن وہ جو کمرشل ادھر سرگرمیاں ہو رہی, جو بھاری فیسیں بچوں کے والدین سے وصول کی جا رہی ہیں, اس سے وہ کروڑوں روپیہ جو ہے وہ اپنی آمدن جو ہے وہ بنا رہے ہیں. اس کے ساتھ ساتھ شہر کے مختلف علاقوں میں جو ہے وہ غیر قانونی تعمیرات کی روک تھام کے لیے آپریشن کے دعوے تو کیے جاتے ہیں مگر وہ آپریشن نہ ہونے کے برابر ہیں. اس حوالے سے ڈویژنل انتظامیہ جو ہے وہ گائے بگائے میونسپل کارپوریشن کے عملے کو ہدایات جاری کرتی ہیں کہ غیر قانونی جو کمرشل عمارتیں ہیں ان کی فہرست مرتب کی جائے, ان کے خلاف کریک ڈاؤن کیا جائے, اور جو سرکاری خزانے میں فیس آنی ہے وہ جمع کی جائے. 1-2 نمائشی آپریشن کیے جاتے ہیں, 1-2 مالکان جو ہے پراپرٹی مالکان ان کو نوٹسز جاری کیے جاتے ہیں, معمولی سی فیس جو ہے وہ وصول کی جاتی ہے, اس کے بعد جو ہے وہ کریک ڈاؤن ٹھپ کر دیا جاتا ہے. اگر اوورآل دیکھا جائے تو غیر قانونی جو کمرشل تعمیرات 1 سال کے اندر ہوئی ہیں اس میں جو شادی ہالز ہیں, میڈیکل سٹورز ہیں, ہوٹلز ہیں اور سکول ہیں, ان کی مد میں مجموعی طور پر 74 کروڑ کی آمدن سے قومی خزانے کو محروم رکھا گیا ہے. مانا بنیادوں کی اگر بات کی جائے تو جس طرح سے دھڑا دھڑ غیر قانونی کمرشل تعمیرات کی جا رہی ہیں اس سے ماہانہ بنیادوں پہ 12 سے 14 کروڑ روپیہ جو ہے اس کی ممکنہ آمدن جو ہے وہ روکی جا رہی ہے. اگر سرکاری عملہ اپنی ذمہ داری بخوبی سر انجام دے تو یہ بھاری ریونیو جو ہے وہ قومی خزانے میں جمع ہو سکتا ہے. یہ صرف میونسپل کارپوریشن کی حد تک محدود نہیں ہے. ملتان شہر کی اگر بات کی جائے تو نمبر 1 میونسپل کارپوریشن, نمبر 2 ملتان ترقیاتی ادارہ, نمبر 3 پھاٹا, اور چوتھے نمبر پہ جو ملتان شہر کے قریبی علاقے وہاں پر ضلع کونسل انتظامیہ جو ہے وہ ان تمام معاملات کو دیکھتی ہے. مگر کوئی بھی ادارہ غیر قانونی کمرشل تعمیرات ہوں یا رہائشی تعمیرات ہوں ان کو روکنے میں کامیاب نہیں ہو سکا. وجہ یہی ہے کہ جو سرکاری اہلکار ہیں ان کی تنخواہوں کا اگر جائزہ لیا جائے تو ایک جو انفورسمنٹ انسپیکٹر ہے وہ 70 سے 80 ہزار مہینہ. ظہیر, اس کا مطلب تو یہ ہے ہم کسی ایک ادارے کو اس کا جو ہے وہ ذمہ دار پھر نہیں ٹھہرا سکتے ہیں. کارپوریشن کا جو شعبہ پلاننگ ہے پھر خالی وہی سہولت کاری نہیں کر رہا, پھر تو دیگر سارے شعبے مل کے اس کی سہولت کاری کر رہے ہیں. جی وہی تو بات بتا رہا ہوں کہ پھاٹا کے جو بلڈنگ انسپیکٹرز ہیں وہ بھی برابر کے شریک ہیں. اسی طرح جو علاقہ ملتان ترقیاتی ادارہ کے زیر کنٹرول ہے تو وہاں پہ جو ٹاؤن پلاننگ کا عملہ ہے وہ اس میں مبینہ طور پر ملوث ہے. اسی طرح ان کا جو شعبہ انفورسمنٹ ہے ان کی مبینہ ملی بھگت سے بھی جو ہے وہ غیر قانونی تعمیرات کی حوصلہ افزائی ہو رہی ہے. اسی طرح پھاٹا کی بات کی جائے تو ملتان شہر کی 2 اہم کالونیاں جو ہیں, نیو ملتان ہو گئی, گلگشت ہوگی, تو وہاں پہ گلگشت میں سب سے بڑا جو اہم کاروباری مرکز ہے وہ
وہ موجود ہے اس وہاں پر غیر قانونی تعمیرات جو ہیں اس کی بھرمار کے باعث گزشتہ سال ایک بڑا کریک ڈاؤن کیا گیا تھا، مگر جو پھاٹا عملہ ہے اس نے مشینری کی کمی کو جواز بنا کر وہ جو آپریشن ہے اس کو ٹھپ کر دیا تھا، جس سے قومی خزانے کو ہونے والا جو ممکنہ آمدنی تھی اس سے محروم رکھا گیا تھا۔ غیر قانونی کمرشل تعمیرات جو ہیں وہ پورے شہر میں موجود ہیں، اور انتظامیہ جس میں ڈویژنل انتظامیہ ہے، ضلعی انتظامیہ ہے، متعلقہ اداروں کے سربراہ ہیں، سب کو علم ہے، مگر کاغذوں میں کارروائیاں کی جاتی ہیں، ایک دو نمائشی کارروائیاں کر کے پریس ریلیز بھی جاری کر دی جاتی ہے، مگر حقیقی طور پر اس مسئلے کی روک تھام کے لیے کوئی اقدامات نہیں کیے جا رہے۔ غیر قانونی کمرشل تعمیرات ہی شہر کا جو ہے بڑا مسئلہ نہیں، اس کے ساتھ ساتھ اگر تجاوزات کی بات کی جائے تو پچھلے دنوں وزیر اعلیٰ پنجاب کی ہدایت پر پورے پنجاب میں تجاوزات کے خلاف آپریشن کیا گیا تھا۔ انسداد تجاوزات آپریشن جو ہے وہ ملتان میں بھی کیا گیا، مگر اس کے ثمرات سامنے نہیں آئے۔ وجہ کیا ہے؟ وجہ یہی ہے کہ جو اہلکار پہلے سے یہ آگاہ کر دیتے ہیں اپنے جو ان کے آگے بیٹھے ہوئے لوگ ہوتے ہیں جو تجاوزات مافیا ہے، تو فوری طور پر اس علاقے سے تجاوزات ہٹا دی جاتی ہے جب آپریشن کے لیے ٹیم وہاں پر پہنچتی ہے۔ جیسے ٹیم واپس آتی ہے تو دوبارہ سے تجاوزات ہٹانے کا ظہیر کیا فائدہ؟ آپ رائٹ ایٹ دا مومنٹ تجاوزات ہٹا دی جاتی ہیں، جیسے ہی تھوڑا ماحول ٹھنڈا ہوتا ہے واپس وہ تجاوزات اسی جگہ پر آ جاتی ہیں، تو کوئی ٹھوس کوئی جو ہے کوئی کیوں کام نہیں کیا جا رہا اس حوالے سے؟ جی جو ممکنہ رد عمل ہے، بارہا ہم نے ضلعی انتظامیہ کے افسران سے، ڈویژنل انتظامیہ کے افسران سے تجاوزات کے معاملے پر، غیر قانونی تعمیرات کے معاملے پر بارہا سوالات کیے۔ ان کا ایک ہی جواب ہوتا تھا کہ ادارے میں شفافیت لانے کے لیے اقدامات کیے جا رہے، غیر قانونی تعمیرات کو ہٹوانے کے لیے اقدامات کیے جا رہے، بس وہ روایتی جواب ہوتے ہیں۔ مگر جو ہمیں سمجھ آئی ہے، جو ہماری کچھ ضلعی انتظامیہ کے افسران سے بات ہوئی تو وہ پس پردہ یہی بتاتے ہیں، آف دی ریکارڈ انہوں نے ہمیں یہی بتایا کہ جو تاجروں کا ممکنہ رد عمل ہے، جو شہریوں کا ممکنہ رد عمل ہے، اس سے بچنے کے لیے جو ہے وہ گرینڈ آپریشن لانچ نہیں کیا جاتا، جس کی وجہ سے شہر سے یہ جو معاملات ہیں، یہ جو مسائل ہیں وہ ختم ہونے کا نام نہیں لیتے۔ اس حوالے سے ضلعی انتظامیہ جو ہے انہوں نے گزشتہ مہینے جو ہے وہ کریک ڈاؤن کے دعوے کیے تھے، کریک ڈاؤن روزانہ کی بنیاد پر کاغذوں میں نظر بھی آیا، لیکن وہ نمائشی کارروائیاں ثابت ہوئی۔ گھنٹہ گھر چوک پہ جس طرح تجاوزات کو ہٹایا گیا، اگلے دن ہم نے جا کر دیکھا دوبارہ سے وہی تجاوزات وہاں پہ قائم تھیں۔ اسی طرح حسین گائی بازار میں تجاوزات کے خاتمے کے لیے آپریشن کیا گیا، اگلے دن دیکھا وہ اسی طرح سے قائم تھیں۔ اسی طرح دیگر جو علاقے ہیں، گلگشت ہے، نیو ملتان ہے، ممتاز آباد ہے، وہاں سے بھی ایک دن پہلے تجاوزات ہٹوا دی جاتی ہیں، اگلے دن دیکھتے ہیں تو اس سے زیادہ تجاوزات جو قائم ہو جاتی ہیں۔ اور اس میں جو فائدہ ہے، فائدہ سراسر جو سرکاری ملازمین ہے، سرکاری عملہ ہے اس کا ہے، کیونکہ انہوں نے اپنی منتھلیاں طے کی ہوئی ہیں۔ جب یہ تجاوزات ختم ہو جائیں گی، غیر قانونی تعمیرات جو ہیں ان کو لیگل کر دیا جائے گا، یہ جو سہولت کار ہیں سارے کے سارے، ان کے خلاف پھر کارروائی کیسے کی جائے گی؟ کیسے کارروائی عمل میں لائی جائے گی؟ جی ملتان کے سابق کمشنر تھے عامر خٹک، انہوں نے پچھلے سال 9 ملازمین جو انفورسمنٹ کے میونسپل کارپوریشن کے تھے ان کو ہٹا دیا تھا انہی الزامات پر کہ وہ سہولت کاری کرتے ہیں، مبینہ طور پر کرپشن کرتے ہیں۔ انہوں نے جو تجاوزات کی حوصلہ افزائی کے لیے اپنی پوری ایک ٹیم بنائی ہوئی، اپنے علاقے جو ہیں وہ بانٹے ہوئے ہیں۔ تو جب شکایات بڑھی تو کمشنر ملتان نے نوٹس لیا اور ان اہلکاروں کو ہٹا دیا، لیکن کچھ عرصے بعد سیاسی سفارشوں پر وہ اہلکار پہلے سے زیادہ پرکشش سیٹوں پر آ گیا، دوبارہ سے وہی کام دھڑلے سے جاری ہے، وہی اسی طرح سے سہولت کاری ہو رہی ہے، اسی طرح سے مبینہ طور پر بھاری منتھلیاں جو ہے وصول کی جا رہی ہیں، قومی خزانے کو نقصان پہنچایا جا رہا ہے، تاہم اپنا جو بینک بیلنس ہے اس کو بڑھانے میں یہ جو سرکاری عملہ ہے وہ کوئی بھی موقع ہاتھ سے جانے نہیں دیتا۔ فہیم امین بھی ہمارے ساتھ موجود ہیں، میں یہی سوال فہیم سے پوچھنا چاہ رہی ہوں۔ فہیم، یہ جو سہولت کاری والا معاملہ ہے لاہور میں، اس کی کیا صورتحال ہے؟ کیا مسئلہ زیادہ سہولت کاری کا ہی ہے جس کی وجہ سے غیر قانونی تعمیرات بے دریغ یہاں پر وہ ہو رہی ہیں؟ سب سے پہلے تو میں ظہیر آپ سے یہ پوچھوں گا کہ یہ بتائیے کہ وہاں پر محکمہ اینٹی کرپشن جو ہے وہ کیا کوئی متحرک ہے؟ ان لوگوں کو باقاعدہ کبھی کوئی نوٹس جاری ہوئے، ان کے خلاف کوئی کارروائی کی گئی؟ کیونکہ لاہور میں جو ہے وہ جب اس طرح کا معاملہ ہوتا ہے تو وہ اینٹی کرپشن حکام نوٹس جاری کر دیتے ہیں اور اس کے بعد انکوائری کا سلسلہ شروع ہو جاتا ہے۔ گو کہ بہت کم دیکھنے میں نظر آیا ہے کہ کوئی انکوائری منطقی انجام تک پہنچے۔ تو ایک تو یہ بتائیے گا، جیسے کہ فرزانہ آپ نے مجھ سے پوچھا نا کہ یہاں پر سہولت کار کون ہے، تو سہولت کار یہ سسٹم ہے، کیونکہ تجاوزات جو ہیں وہ ضلعی انتظامیہ میونسپل کارپوریشن کی مرضی کے بغیر نہیں لگائی جاتی، کیونکہ ان افسروں کے جو خرچے ہیں وہ ان تجاوزات سے ہی پورے ہوتے ہیں۔ میں آپ کو ایک بات بتاؤں کہ جو تجاوزات کنٹرول کرنے والے جو MCL میں بیٹھے ہوئے لوگ ہیں وہ کروڑوں روپے ماہانہ اکٹھا کرتے ہیں، اور
اسی سے جو ہیں وہ مختلف افسران، ان کے بچے، ان کے دیگر اخراجات جو ہیں یہ تجاوزات کی مد میں ہی اکٹھے ہونے والے پیسے پورے کر دیتے ہیں۔ ظہیر سے میں ضرور پوچھنا چاہوں گا کہ اینٹی کرپشن اس حوالے سے ملتان میں کتنی متحرک ہے؟ جی ظہیر۔ فہیم میں آپ کو بتاتا ہوں کہ پچھلے دنوں ملتان میں خانے وار روڈ پر ایک غیر قانونی پلازا جو ہے اس کی تعمیر کی نشاندہی ہوئی تھی، جس پر ضلعی انتظامیہ نے اس کو سیل کر دیا تھا۔ اس ایک پلازے کو دیکھتے ہوئے ایک شہری نے اینٹی کرپشن میں درخواست دی اور اس نے کچھ علاقوں کی نشاندہی کی، اینٹی کرپشن حکام کو باقاعدہ طور پر تصویری ثبوت بھی فراہم کیے کہ ملتان کے ان علاقوں میں غیر قانونی کمرشل تعمیرات ہیں، غیر قانونی تعمیرات ہیں، تجاوزات کی بھرمار ہے، اور انہوں نے کچھ افسران کو پوائنٹ آؤٹ بھی کیا اور ان کے حوالے سے ثبوت بھی جمع کروائے۔ ڈائریکٹر اینٹی کرپشن جو ہیں انہوں نے انکوائری بھی شروع کی۔ انکوائری میں جو سابق ڈی جی تھے ایم ڈی اے کے زاہد اکرام، ان کو بھی طلب کیا گیا، ڈائریکٹر ٹاؤن پلاننگ جو علی رضا ہیں ان کو بھی طلب کیا گیا۔ مزے کی بات یہ ہے کہ کوئی بھی جو بڑا افسر ہے وہ انکوائری کمیٹی کے سامنے پیش نہیں ہوا۔ تو اسی بارے سے بات کرنے کے لیے آفیسر پلاننگ ہے، میونسپل آفیسر پلاننگ میونسپل کارپوریشن ملتان کے خورشید نصیر صاحب۔ خورشید نصیر صاحب، ویلکم ٹو دا شو۔ جی تھینک یو سو مچ۔ خورشید صاحب، سب سے پہلے تو یہ بتائیے گا کہ ایک جو بات سامنے آ رہی ہے غیر قانونی تعمیرات کے حوالے سے، وہ کہا جا رہا ہے کہ ملتان میں میونسپل کارپوریشن جو ہے اس کا شعبہ پلاننگ جو ہے وہ غیر قانونی کمرشل تعمیرات میں سہولت کار بنا ہوا ہے، کیا کہیں گے آپ اس حوالے سے؟ جی ایسا تو ہرگز نہیں ہے، جس مقصد کے لیے ہمیں اپوائنٹ کیا جاتا ہے تو اس میں ہم اپنی ڈیوٹیز سر انجام دے رہے ہیں۔ میں بطور ایم او پلاننگ ابھی چارج لیا میں نے 2 ماہ پہلے، تو اس سے پہلے جو ہمارے 4 بلڈنگ انسپیکٹران ہیں وہ بڑی محنت کے ساتھ کام کر رہے ہیں۔ تو اس میں کافی ساری بلڈنگ کو لا انفورسمنٹ کے تحت سیل بھی کیا گیا ہے، کچھ کو ڈیمولش کیا گیا ہے، کچھ مالکان کے خلاف ایف آئی آر کے لیے بھی اندراج کروایا گیا ہے۔ ٹھیک جی ظہیر، آپ کچھ کہنا چاہیں گے خورشید صاحب کو؟ میں خورشید صاحب سے یہی پوچھوں گا کہ جو شعبہ پلاننگ کے بلڈنگ انسپیکٹر کی آپ نے نشاندہی کی، تو پچھلے 1 مہینے میں ہم نے دیکھا کہ سارا فوکس جو تھا وہ تجاوزات کے خلاف تھا۔ غیر قانونی جو کمرشل تعمیرات اس کے حوالے سے درخواستیں کافی زیادہ تحریری طور پر جو ہیں وہ چیف آفیسر صاحب کو بھی دی گئیں، اس کے علاوہ جو ڈویژنل انتظامیہ ان کو بھی دی گئیں۔ تو اس پہ آپ نے روک تھام کے لیے کیا کیا؟ جو مزید غیر قانونی کمرشل تعمیرات بن رہی ہیں ان کی روک تھام کے لیے آپ نے کیا اقدامات کیے ہیں؟ جی بالکل، میں خود بھی فریکوینٹلی وزٹ کرتا رہتا ہوں، حالانکہ میرے پاس میونسپل کارپوریشن ہے، ڈسٹرکٹ کاؤنسل بھی ہے، تو الحمدللہ دونوں جگہ پہ ریکوری کی اگر آپ پوزیشن دیکھیں تو میرے پاس فگرز موجود ہیں کہ تقریباً پچھلے 5 ماہ میں ہم نے 25 کروڑ کی ریکوری کی ہے صرف 5 مہینے میں، اور اگلے 2 ماہ ہمارے پاس ابھی پڑے ہوئے ہیں ٹارگیٹ اچیو کرنے کے لیے۔ کچھ ہے تھوڑا بہت اس میں کمی ٹارگیٹ سے، لیکن الحمدللہ جو اوور آل جو ہمارا پچھلا سینیریو تھا ہمارا ریکوری کا، اس سے بہتر جا رہے ہیں۔ اچھا فہیم، آپ کے پاس بھی اس حوالے سے کافی انفارمیشن ہے۔ خورشید صاحب یہ بتائیے گا کہ آپ نے 2 ماہ ہوئے ہیں چارج سنبھالے ہوئے ملتان، کوئی آپ کے پاس رپورٹ ہے ایسی کہ جس میں کہ ملتان شہر میں کتنی بلڈنگز ایسی ہیں جو کہ غیر قانونی ہیں، کتنی ایسی ہیں جن کی کنورژن میں وائلیشن ہوئی ہے یا کوئی فیس میں وائلیشن ہوئی ہے؟ 2 ماہ میں آپ کے پاس کوئی رپورٹ آپ نے بنوائی ہے یا آپ کے پاس کوئی رپورٹ سامنے آئی ہے؟ اس کے اگر کوئی اعداد و شمار ہیں تو وہ یہ بتائیں، اور ساتھ صرف یہ بتا دیں کہ ان 2 ماہ میں آپ نے کوئی غیر قانونی بلڈنگ مسمار بھی کی ہے یا صرف سیل ہی کی ہے؟ جی میں عرض کرتا ہوں کہ اس میں ہمارے پاس جو ڈیٹا اس وقت موجود ہے وہ 97 بلڈنگز کا ہے میونسپل کارپوریشن کا، جس میں سے 52 کو ہم نے سیل کیا ہوا ہے اور 10 کو پارشلی ڈسمینٹل کیا ہے نا۔ جی جی، جیسے انیشل سٹیج پہ جب بلڈنگ شروع ہوتی ہے تو اس کو اسی سٹیج پہ ہم گرا دیتے ہیں، اس کی دیوار کو، اس کے جو سٹرکچر بنا ہوتا ہے سٹارٹ کا، اور تقریباً 25 ایسے کیسز ہیں جن کے لیے ہم مختلف تھانہ جات میں نا ہم نے ایف آئی آر کے لیے تحریر کیا ہوگا۔ اور ان کا سٹیٹس کیا ہے؟ وہ بن رہی ہیں کہ وہ ابھی آپ نے روکی ہوئی ہیں بننے سے؟ اس میں میجورٹی جو ہے نا وہ رکی ہوئی ہیں، تو جو لوگ باز نہیں آتے پھر ان کے خلاف متعلقہ تھانہ میں ایف آئی آر بھی درج کروا دیتے ہیں۔ 2 ماہ میں ڈی سیل کر دیتے ہیں ان کے خلاف بھی ہم ایف آئی آر درج کروا دیتے ہیں۔ سر 2 ماہ میں کتنی ایف آئی آرز جو ہیں وہ آپ اب تک درج کروا چکے ہیں؟ ہم آپ کے 2 ماہ کا بات پوچھ لیتے ہیں کہ کتنی ایف آئی آرز آپ کے سٹاف نے جو ہے انلیگل بلڈنگز کے خلاف درج کروائی ہیں؟ یہ ہم نے ریفرنس تو فارورڈ کیے ہیں تقریباً 8 کیسز کے نا، تو یہ کنفرم ہو جائے گا متعلقہ تھانوں سے کہ کتنی درج ہو گئی ہیں اور کتنی رہ گئی ہیں۔
بہت شکریہ. ٹھیک ہے, خورشید نصیر صاحب ہمارے ساتھ موجود تھے, میونسپل آفیسر پلاننگ میونسپل کارپوریشن ملتان سے. بہت شکریہ سر, آپ نے ہمارے شو میں وقت دیا. ناظرین, صحت کا شعبہ ہو یا پھر ہمارے عام مسائل, ہر حوالے سے دیکھا جائے تو ہمیں مشکلات کا سامنا ہے. ہمارے بہت سے ایسے دل کے مسائل ہیں جو حل نہیں کیے جا رہے, اور جو پیس میکر ہے اس حوالے سے بہت سے مشکلات ہمارے تمام عام آدمی کو جو ہے وہ اس وقت دیکھنے کو مل رہی ہیں. اگر ہم تعمیرات کے حوالے سے دیکھیں تو اس میں بھی بہت سی غیر قانونی تعمیرات ایسی ہیں جو بنا کسی اجازت کے, بنا کسی اتھارٹی کے وہ کی جا رہی ہیں, اور ان پر صرف ایکشن لیا جاتا ہے, کارروائی ابھی تک عمل میں نہیں لائی گئی ہے. ہمیں اس پروگرام کے تھرو ہماری کوشش یہ ہے کہ جو تمام اس سے ریلیٹڈ جو تمام افراد ہیں وہ اس کے حوالے سے کوئی کارروائی ضرور عمل میں لائیں, اور وہ افراد جو اس حوالے سے کچھ کر سکتے ہیں وہ ضرور کچھ کریں. اور اس کے ساتھ ہی مجھے دیجیے اجازت. اللہ حافظ.